ٹی سٹی نیوز پہنچائے گا آپ تک ہر خبر۔ سامعین ذی وقار، میرے معزز صحافی حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ میرا نام شاہ ولی اللہ ہے اور مفتی شاہ ولی اللہ سے معروف ہوں، اور میرے ساتھ محمدی قبیلے کے ایک اہم شخصیت حضرت جناب علی احمد محمدی صاحب اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ باقاعدہ ان نوجوانوں نے عہد کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف اس وقت تک اب اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ان کے خلاف ہم چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان تین اشخاص کے سامنے، یہ جو تین اشخاص ہیں، علی احسان رند ہے اور علی دوست ہے اور عیسیٰ طاہر صاحب ہے، ان صاحبان کو جب تک برطرف نہ کیا جائے، اور ان کا بنیادی مطالبہ بھی یہی ہے۔ یہ مطالبہ حکومت وقت سے بھی ہے، میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ہے، اور بلوچستان حکومت سے سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ہے کہ وہ ہمارے تحفظات کو دور کریں۔ بلاول صاحب سے بھی ہے۔ جتنے بھی ہمارے اعلیٰ اقتدار کے جتنے بڑے ہیں، ان سب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس طرح متوجہ ہو جائیں اور ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی اثر رسوخ اور ممتاز انسان، بہترین انسان، سینٹ چیئرمین جو سابقہ سینٹ چیئرمین تھے، ابھی ایم پی اے ہے، صادق سنجرانی صاحب، ابھی اس وقت ہمارے ایم پی اے ہیں، ان کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے، عدم توجہی نے پریشان کر دیا ہے۔ وہ کیوں یہاں توجہ نہیں دیتے؟ میری گزارش ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں اور جو علاقے کے لوگوں کا، یہاں کے قوم و قبیلے کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں۔ تو اس کے لیے یہ عہد کیا ہوا ہے قوم کے نوجوانوں میں کہ جو قوم کے جو چشم و چراغ ہے علی احمد محمدی صاحب، ان کی سربراہی میں یہ تحریک ابھی چلے گی۔ یہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک ہمارے مطالبات کو حل نہیں کیا گیا ہے، کوئی متبادل راستہ ہمیں نہیں دکھایا گیا ہے۔ احمد محمدی ہوں، ہمارا قبیلہ محمدی ہے، اور بھائیوں ہمارا یہ کچھ دنوں پہ ہمارا ہڑتال شروع ہوئے گا، اور وزیر اعظم سے ہمارا بھی درخواست یہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، کہ ہمارا یہ مسئلہ یہ حل کریں۔ بلاول بھٹو سے بھی ہے ہمارا یہ، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی میں نے درخواست دے دیا کہ ہمارا یہ مسئلہ کو حل کریں۔ یہ کچھ دنوں کے بعد ہمارا ہڑتال ریکودک کے کیمپ کے سامنے ہوگا۔ ریکودک کا پانی ہم بند کرتے ہیں، اس کا پانی، اور اس کے باہر والی گاڑی آ جاتی ہے، واپس کیمپ کی طرف جاتے ہیں، یہ ہم بھی بند کرتے ہیں۔ اور جو ٹھیکیدار نے ابھی ہمارا پہلے میس ہمارے اختیار تھے، ہمارے ابھی میس کو دوسرے ٹھیکیدار کو دیا، اس کا گاڑی کا سبزی اگر خراب ہو گیا، اگر اس کا گوشت خراب ہو گیا، وہ اس کا ذمہ دار تو سرکار ہوگا، اس کا گاڑی کو بھی ہم بند کر دیں۔ ابھی ہمارا آخری تو بات یہ ہے، ہمارے سارے نوجوان وہی امّے کو سارے جانتے ہیں، وہی ہمارے اپنا علاقہ ہے، ادھر کا سارے جوان بے روزگار ہے۔ ابھی علی دوست ہے، علی احسان رند ہے، اسے طاہر ہے، یہ تینوں نے ہمارے علاقوں کو تباہ کیا انہوں نے۔ ابھی ہمارا ہڑتال اس کے خلاف شروع ہوتے ہیں، یہ تینوں بندے اس کے خلاف شروع ہوتے ہیں، یا اس کو کمپنی سے نکالے، یا ہمارے علاقہ کا بندہ ہے، ہمارا اتنا کلی یا مجھے نکالے افغانستان پہ، یا نکالے اس طرف لے آئے، یا یہ تینوں بندوں کو نوکری سے نکالے کہ ہمارے سارے نوجوانوں کو انہوں نے درپدر کیا۔ جو ہمارے تحفظات ہے کمپنی کے حوالے سے کہ بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے سونے سے ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی، ہماری تقدیر کیوں نہیں بدلتی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بدلیں۔ صرف چند ہی افراد جو ہے نا وہ اس کمپنی کے مزے لوٹ رہے ہیں، باقی جو عوام ہے اس کے قریب کے آس پاس کے سارے محروم ہیں اس کمپنی سے۔ تو پھر وہ ایک شاعر کہتا ہے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔
ابھی حالت وہاں تک آ گیا ہے کہ ہم اس کی ایک چیز کو جلا دیں کہ جب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو بس ہمارا یہی مطالبہ ہے حکومت سے اس طرف متوجہ ہوں. وہاں کے مقامی لوگوں کا جو محمدی قبیلہ ہے ان کے تحفظات کو سنیں اور ان کے تحفظات کو دور کریں. جو ان کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں اور وہاں کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بات کریں کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, مل کر بیٹھیں, ہم سارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خدا کرے پاکستان ترقی کرے. تو پاکستان کی ترقی اس وقت پر مبنی ہے کہ ہم سارے جو ہے نا مل کر بیٹھیں, ایک مشت ہو کر ہم پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں.